اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم۔ آج ہم نیو تختی سٹارٹ کر رہے ہیں سکون اور جزم والی۔ اس کی علامت بھی نئی ہے اور پڑھنے کا انداز بھی نیا ہے۔ پیچھے ہم نے جتنی بھی حرکات پڑھی ہیں ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ زبر کسے کہتے ہیں۔ زبر کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ترچھی سی لائن ہو اور کسی ورڈ کے اوپر آ جائے تو اس کو زبر بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو زبر بولتے ہیں۔ جو کسی ورڈ کے اوپر آ جائے اور ترچھی سی لائن ہو، اوپر چھوٹی سی ترچھی سی لائن ہو، لکیر ہو، اس کو زبر بولتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی ورڈ کے نیچے ایسے ہی ترچھی سی لائن ہو، چھوٹی سی لکیر ہو تو اس کو ہم زیر بولتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ زیر پڑھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح نائن کی طرح یا واو کی طرح جو مڑا ہوتا ہے اس کو پیش بولتے ہیں۔ ہم زبر زیر پیش کی پہچان اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارے لیے ملانا پڑھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ جب ہمیں زبر زیر کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہم جتنے بھی قابل ہو جائیں، جتنے بھی اچھا پڑھنا جانتے ہوں، لیکن غلطیاں ہماری زبر زیر کی رہیں گی۔ تو زبر اوپر ترچھی سی لائن کو بولتے ہیں، اور کسی ورڈ کے نیچے ترچھی سی لائن آ جائے تو اس کو ہم زیر پڑھتے ہیں، اور واو کی شکل میں یا نائن کی شکل میں بولیں جس کو ہم پیش پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک زبر کے ساتھ ایک اور زبر لگا دیں تو یہ پھر تنوین بن جائے گا اور دو زبر بن جائے گا، اور اس طرح ایک زیر کے ساتھ ایک اور زیر لگا دیتے ہیں تو یہ دو زیر بن جائے گا اور تنوین بن جائے گا۔ اسی طرح یہ ایک پیش بنا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک ساتھ ہم ایک اور پیش الٹا پیش لگا دیں گے تو دو پیش بن جائے گی اور تنوین بن جائے گا۔ اسی طرح کھڑی زبر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سیدھی سی لائن ہو، الف کی طرح یا ون کی طرح بالکل چھوٹی سی ہو اور زبر کھڑا ہوا ہو تو اس کو ہم کھڑی زبر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہی کھڑی زبر کسی ورڈ کے نیچے آ جائے تو یہ کھڑی زیر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سیدھا پیش ہم نے پڑھا تھا اسی کو ہم ادھر الٹا کر دیں گے تو وہ الٹا پیش بن جائے گا۔ اور اس کو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک الف کی مقدار ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے، کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹا پیش کو۔ اب آگے جو یہ علامت آ رہی ہے جزم اور سکون کی۔ جزم اور سکون، یہ دال ہوتی ہے، جو ورڈ دال ہے، یہ چھوٹا سا دال اس کو بولتے ہیں کہ اس کی شکل کے اندر ہو تو اس کو جزم اور سکون بولتے ہیں۔ یہ بالکل مڑا ہوا ہو دال کی شکل کے اندر تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم اور سکون بولتے ہیں۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے بالکل خاموشی سے، جس طرح ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب سکون کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل خاموش ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر بھی یہی ہے کہ کسی ورڈ کے اوپر یہ سکون والا علامت آ جائے گی، سکون والی علامت آ جائے گی تو وہ بالکل وہ ورڈ خاموش ہو جائے گا، یعنی کہ جب پچھلے کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ورڈ بالکل خاموش ہو جائے گا۔ جس طرح سکون کرنے والا آدمی بالکل خاموشی کے ساتھ سکون کر رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، بالکل خاموش ہوتا ہے، اسی طرح کسی ورڈ کے اوپر یہ جزم اور سکون والا سبق آ جائے گا، یہ علامت آ جائے گی تو وہ ورڈ بھی بالکل سکون کر رہا ہوگا، بالکل خاموش ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کو ہم کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، اس کو جدا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی جزم سکون والے کے ساتھ پچھلے کو ملائیں گے تو بالکل سکون ہو جائے گا، یعنی بالکل اس کو خاموش کر دیں گے اس ورڈ کو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، اور اس کے دو نام ہیں، سکون بھی ہے اور جزم بھی ہے۔ سکون بھی اس کا نام بولتے ہیں اور جزم بھی اس کا نام بولتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات کہ یہ اس کی جو علامت ہے اس کا نام سکون اور جزم ہے، لیکن جس کے اوپر یہ آ جائے اس کو ساکن بولیں گے، یعنی کہ اس کو اس نے خاموش کر دیا۔ ساکن کہتے ہیں خاموش کرنے والے کو، آرام کرنے والے کو، سکون کرانے والے کو، یعنی کہ خاموش کرنے والے کو ساکن بولتے ہیں۔ اگر یہی جزم اور سکون والا نشان با کے اوپر آ جائے گا تو با کا نام ساکن ہوگا، تا کے اوپر آ جائے گا تو تا کا نام ساکن ہوگا، اسی طرح ثا کے اوپر یہ جزم سکون آ جائے گا تو ثا کا نام ساکن ہوگا، اسی طرح جیم کے اوپر آ جائے تو جیم ساکن، ہا کے اوپر آ جائے ہا ساکن،
خواہ کے اوپر آ جائے خواہ ساکن، اسی طرح جس ورڈ کے اوپر بھی یہ سکون والا نشان آ جائے گا اس کا نام سکون اور جزم ہوگا اس علامت کا، اور جس کے اوپر یہ آئے گا اس کا نام ساکن ہوگا۔ تو یہ علامتوں کی پہچان کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر صرف ہم نے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی، اور اسی طرح جزم اور سکون کی پہچان کی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم نیا سبق سٹارٹ کریں گے۔